القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وذی محترم وذی محتشم بزرگ و دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ اے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ارشاد فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اپنی تمام تر مساعی جمیلہ یا جو میں نے دین کے کام کیے ہیں اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میری قرابت کے ساتھ مودت کرنا۔ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ محبت وہ ہے جو وقتی طور پہ بہت زیادہ عروج پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس محبت کا جو اظہار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ باپ چلا گیا دنیا سے، ماں چلی گئی، کچھ دیر تک تو اس کا تذکرہ رہے گا، اس کے بعد بندہ دنیاوی غفلتوں میں شکار ہو جائے گا، مگر مودت وہ ہے جس کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ اگر مودت اہل بیت کے ساتھ نہ ہو تو ہمارا دین باقی نہیں رہ سکتا، ہمارا ایمان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے یہاں پہ لفظ مودت کا استعمال کیا۔ علماء نے مثال دی ہے کہ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی، محبت نہیں۔ محبت اور چیز ہے، ہمیں پانی کے ساتھ محبت ہے، ہم پانی پیتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، کچھ دن گزار لیتے ہیں، لیکن مچھلی پانی کے بغیر چند لمحات کے بعد تڑپنا شروع کر دیتی ہے کہ مجھے پانی میں ڈالو۔ تو یہ مچھلی کو جو پانی کے ساتھ محبت ہے اس کو مودت کہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر زندہ نہ رہنا ممکن نہ ہو۔ تو اللہ جل شانہ یہی چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت کرو کہ ان کے بغیر تمہاری زندگی کی بقا ممکن نہ ہو۔ جیسے آج حضور قبلہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے اخراجات تھے۔ اب اخراجات کو جب صحابہ نے مد نظر رکھا تو بات کی کہ ہم بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ رقم پیش کریں، کچھ ہدیہ پیش کریں، تاکہ آنے والے وفود ان کا جو خرچ ہے، آپ کی ازواج مطہرات کے اخراجات ہیں اور دیگر جو مسافر آپ کے پاس آتے ہیں ملنے کے لیے، اس طرح کے وہ لوگ جو مہمان ہیں ان کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے کچھ پیسے جمع ہونے چاہیے۔ اب صحابہ نے کہا کہ ہماری تو اتنی مجال نہیں ہے کہ سرکار سے اس طرح کوئی بات کریں۔ حضرت عباس جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا ہیں، ان سے عرض کی گئی کہ حضور یہ ہماری مشاورت ہے، اگر آپ اس کو پسند کریں تو آپ سرکار سے بات کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پیسے ہاتھ میں لیے، کچھ درہم ساتھ لیے، لے کے سرکار کی بارگاہ میں پیش بھی کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں حضور ہمارا یہ پروگرام ہے۔ اتنے میں جبریل امی علیہ السلام آ جاتے ہیں، وحی نازل ہو جاتی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پیارے چچا مجھے ان پیسوں کی تو حاجت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ کہتے کہ حضور ظاہری طور پہ تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے کہ نہیں، جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے، تو آپ اس معاملے میں میرے خرچوں کے حوالے سے پریشان نہ ہوں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رب کائنات جل وعلا کو گوارا اس لیے نہیں ہوا، کل کوئی صحابی اٹھ کے یہ کہہ سکتا تھا کہ سرکار کا تو گھر کا سارا خرچہ میں دیا کرتا تھا۔ ممکن تھا ایسا، ویسے تو یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں دل آزاری والی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ میں وہ سارے ہی مخلص دین والے نہیں تھے، یہ بات یاد رکھنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی مجلس میں بیٹھے ہوا کرتے تھے، بظاہر وہ صحابی ہیں مگر سرکار کو دل و جان سے پسند نہیں کرتے تھے، جن کا نام منافق رکھا گیا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ وہ منافق ہیں جو دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ بیٹھے اللہ کے نبی کی مجلس میں تھے مگر اللہ کے نبی سے محبت اور پیار نہیں تھا۔ آل پاک کا پیار تو بعد کی بات ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت اور پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ سازشیں کیا کرتے تھے، سرکار کو نیچا دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، صحابہ کو ستایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو منافقین کے نام سے باقاعدہ موسوم کیا گیا۔
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے پیار کس طرح کرتے تھے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام شہزادیوں سے پیار کرتے تھے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی شہزادی ہیں، ان سے سرکار کا بڑا پیار تھا۔ ان کی صاحبزادی، ان کی لخت جگر حضرت امامہ بالکل ایسے ہی جیسے امام علی مقام، امام ہمام، امام حسین، امام حسن کبھی کبھی سجدے کی حالت میں پشت پہ سوار ہو جاتے تھے، سیدہ امامہ بھی ایسے ہی کیا کرتی تھیں، سرکار کی نواسی تھیں۔ یہ نواسے تھے، وہ نواسی تھیں، وہ سیدہ زینب کی بیٹی تھیں، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شہزادے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی سیدہ امامہ کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ نماز کی حالت ہے، قیام کی حالت ہے، سیدہ امامہ کو اٹھایا ہوا ہے، جب رکوع جانے لگتے سرکار انہیں نیچے کھڑا کر دیتے، رکوع کرتے، جب سجدے میں جاتے سیدہ امامہ اوپر بیٹھ جاتی۔ تو سیدہ امامہ سے سرکار کا بڑا پیار تھا۔ یہی سیدہ امامہ جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب سیدہ کا آخری وقت آ گیا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد تقریباً 6 ماہ تک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا زندہ رہیں۔ اس کے بعد جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے خود تجویز کی کہ اے علی، یقیناً تم میرے بعد شادی کرو گے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، میں تو دنیا سے جا رہی ہوں، تم امامہ سے شادی کر لینا۔ خالہ اور بھانجی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یاد رکھنا، جیسے 2 بہنیں ایک نکاح میں نہیں آ سکتی، ہاں یکے بعد دیگرے آ سکتی، ایک بہن کا انتقال ہو گیا دوسری بہن سے شادی کی جا سکتی ہے، ایسے ہی جب خالہ موجود ہو تو بھانجی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ خالہ کا انتقال ہو جائے تو پھر اس بھانجی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ تجویز خود دے رہی ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے سرتاج، یقیناً آپ نے شادی کرنی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ آپ امامہ سے شادی کر لینا، میری بہن کی بیٹی ہے، وہ ان بچوں کا زیادہ خیال کرے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد مولا علی شیر خدا جو اخی مصطفیٰ بھی ہیں، یعنی سرکار نے انہیں اپنا بھائی بھی کہا، تو وہ شادی کرتے ہیں سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور یاد رکھیں کہ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی خلافت کے دوران، بعض کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کے دوران سیدہ امامہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ بیٹا بھی کرب و بلا کے میدان میں شامل تھا۔ بات یہ ہے کہ ہم تو اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ کرب و بلا میں صرف امام علی مقام تھے، باقی آپ کے رفقا تھے۔ میں نے علماء سے سنا 21 افراد اہل بیت کے شامل تھے، 21 افراد۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ خبریں، حضور جزاک اللہ خیر، یہ پہلے سے دے دی تھی، اور سرکار امام علی مقام سے پیار بھی اسی لیے کیا کرتے تھے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں تھا کہ میرا یہ نواسا میری امت ہی شہید کر دے گی۔ میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیار تو بہت کرتے تھے، امام علی مقام سے، امام حسین سے، امام حسن سے، دونوں شہزادوں سے پیار تھا۔ کبھی ممبر پہ بھی بیٹھے ہوتے نا، تو یہ شہزادے اگر مسجد میں آ جاتے، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، گنبد خضرا تو الحمدللہ ہر کسی نے دیکھا ہے، اللہ سب کو وہاں لے جا کے دکھائے، اگر کوئی وہاں نہیں گیا تو ضرور جائے، اللہ اس کے مقدر میں کر دے حاضری۔ لیکن جس نے ظاہری طور پہ بظاہر جا کے نہیں دیکھا، تصویروں میں تو دیکھا ہے، جہاں گنبد خضرا ہے اسی حجرے سے متصل سیدہ کا حجرہ تھا۔ یہ سمجھ لیں کہ آج کل جو روضہ اطہر ہے جالیوں والا ہے، اس کے اندر سیدہ کا حجرہ آ چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے تو حجرے ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، اور دوسرا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ حالانکہ مولا علی شیر خدا کا گھر پہلے کافی فاصلے پہ تھا، اسی مسجد نبوی پہ کے آخر پہ تھا، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت پہ پھر یہ ایک صحابی رسول، ان کا مکان تھا غالباً زید بن حارثہ، ان کا مکان یہ لے لیا گیا، انہیں وہ والا مکان دے دیا گیا۔ تو اب یہ اتنا قریب تھا، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ممبر پہ ہوتے، سیدہ شہزادوں کو تیار کر دیتی کہ یہ بھی مسجد میں چلے جائیں، نانا ابو سے اداس ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ بچے رونا شروع کر دیتے ہیں،
اور سرکار کو ان کا رونا پسند نہیں تھا۔ ادھر سیدہ نے دونوں کو سرخ قمیض پہنائے۔ جب یہ ننھے ننھے قدموں سے مسجد میں آتے ہیں، صحابہ کو پتہ تو چل گیا۔ اب جو صحابی بٹھانے کی کوشش کرے کہ میری گود میں بیٹھ جائیں یا میرے پاس بیٹھ جائیں، آپ کے علم میں ہے کہ بچہ ہمیشہ اس کے پاس جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر پہ شہزادے دیکھتے تو کوشش کرتے وہاں تک پہنچنے میں، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، اور جب یہ چلتے جاتے کبھی گرتے کبھی اٹھتے، یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران خطاب سرکار خطبہ دے رہے ہیں، لیکن نظر پڑ گئی کہ دونوں شہزادے آ رہے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھر گر پڑتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا۔ خطبہ روکنے کے بعد دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنی گود میں بٹھا لیا، پھر یہ آیت پڑھی کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اب دیکھیں کہ میں خطبہ دے رہا تھا، میں دین کا کام کر رہا تھا، مگر امام عالی مقام آ گئے تو مجھے خطبہ روکنا پڑا۔ یہ بھی فتنہ، یہ لوگوں کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، میرے نبی کے لیے فتنہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آیت میرے نبی نے ضرور پڑھی ہے، اور اس پہ کسی کو غلط فہمی ہوگی کہ دیکھیں جی سرکار نے تو فتنہ کا، میں نے کہا یار آپ کو شاید اس پیار کا پتہ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ کہیں تم نہ ایسے کر دینا، تم جب خطبہ دے رہے ہو تمہارا اپنا بیٹا آ جائے تو یہ وہ فتنہ ہوگا، تم کبھی ایسا نہ کرنا، بے شک اولاد اور مال فتنہ ہے۔ یہ تمہارے لیے درس ہے، میرے نبی کے لیے اولاد فتنہ نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال کو دین سے دور نہ کرے وہ فتنہ نہیں ہے، وہ نعمت ہے۔ تو لہٰذا امام علی مقام نے تو سرکار کو کبھی دین سے دور نہیں کیا تھا، ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو بات یہ میں کر رہا تھا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، جب یہ ننھے ننھے شہزادے آ بھی جاتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو نماز میں اپنے ساتھ شامل کر لیتے۔ ویسے شرعی حکم کیا ہے کہ اگر بچہ چھوٹا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ وہ نماز میں خلل ڈالے، ایسی صورت میں علماء فرماتے ہیں نماز نہیں ہوتی، بہتر ہے اس بچے کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ لیکن جو بچہ اتنا سمجھدار ہے وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اسے کھڑا کر لینے میں حرج نہیں ہے۔ اس میں بھی آگے ایک بہت بڑا کلام میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ ایک مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو کوئی نمازی بھائی بچے کو ساتھ لے کے آگے، بچہ سمجھدار ہے کھڑا ہو سکتا ہے، اب جو خطیب ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے یار بچے کو پیچھے کر دو پچھلی صف میں۔ بات تو ٹھیک ہے امام کی اور خطیب کی، لیکن علماء نے اس میں یہاں پہ تصریح یہ کی ہے کہ چاہیے تو یہ کہ اس بچے کو اسی شخص کے ساتھ کھڑا رہنے دیا جائے، اس لیے کہ اگر نمازی بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس بچے کو آخری صف میں کھڑا کریں گے وہ بیچارہ رونا شروع کر دے گا، اپنے باپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا۔ ایسی صورت میں باپ کو ساتھ کھڑے کر لینا افضل ہے جب بچوں کا مسئلہ ہو۔ تو جب صف ہی ایک ہے، ایک صف مردوں کی ہے، پیچھے پھر بچے کھڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بچوں کے ساتھ وہ بچہ کھڑا ہو جائے تو یہ زیادہ مؤثر اور بہتر ہے۔ تو مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ اب یہ شہزادے آ گئے ان کو گھر چھوڑ کے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا، سرکار ہمیشہ ساتھ کھڑے کر لیتے تھے، اور یہ سرکار کا خاصہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی امام حسن کو چومتے، کبھی امام حسین کو چومتے، کبھی ان کو سونگتے۔ صحابہ نے عرض کی حضور چومنا تو ہمیں بھی سمجھ آتا ہے، چوما تو جاتا ہے بچوں کو مگر سونگا نہیں جاتا، آپ ایسے کر کے سونگتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو آتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں، جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سیدہ کے گھر چلے جاتے، بچے اتنے مانوس تھے، آپ سچی بات ہے یہ دل کے کان کھول کے یہ بات سنیں، اتنی پیاری بات ہے۔ میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں شاید پوری مجلس میں کبھی کسی کو اتفاق اس بات کا نہ ہوا ہو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر چلے جاتے، اب ننھے ننھے شہزادے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے زمین پہ لگا لیتے اور اس کے بعد اپنی کونیاں زمین پہ لگا لیتے، اور اس کے بعد سرکار اس طرح چلتے جیسے چوپایا چلتا ہے۔ سرکار کبھی حسین کو اپنے پشت پہ سوار کرتے، کبھی حسن کو سوار کرتے۔ مجھے بتائیے کبھی کسی نانے نے اس طرح پیار کیا ہے؟ آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ کے نواسے بھی ہوں گے، کبھی گھر کے آنگن میں، گھر کے صحن میں آپ اپنے نواسے کو اپنے پشت پہ سوار کر کے اس طرح کبھی نہیں چلیں گے۔
کاندھے پہ اٹھا لیں گے، یہ سنت آپ پوری کر لیں گے۔ سرکار کی سنت ہے کاندھے پہ بچوں کو بٹھانا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے، امام حسن آپ کے کاندھوں پہ سوار ہیں اور زلفیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب ایسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میری زلفوں کو پکڑ لو۔ وہ کہتے حضور دیکھیں یہ گھوڑے کی جیسے رکابیں ہوتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آگے سے ابو بکر صدیق آتے، کبھی عمر بن خطاب آتے کہ حضور یہ ایک بار نہیں ہوا، کئی بار واقعہ پیش آ چکا ہے۔ یہ جب بھی سرکار گلی میں نکلتے ان کو شہزادوں کو بٹھایا ہوتا، کبھی ایک کو کبھی دوسرے کو، تو باری باری سرکار ان کو یہ نوازتے تھے۔ انہوں نے ایسے زلفیں سرکار کی پکڑی ہوئی ہیں، وہ کہتے دیکھیں جی سواری کتنی اچھی ہے، تو سرکار فرماتے یہ نہیں دیکھتے سوار کتنا اچھا ہے۔ اور میں کہتا ہوں امام حسن اور امام حسین دونوں جب اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو ایک کی شکل یہ ناف سے لے کے اوپر تک اللہ کے نبی سے ملتے تھی، اور ایک کا جسم کا حصہ نیچے سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے ساتھ بالکل متشابہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب یہ بارہا آپس میں باتیں کرتے، اور کبھی کبھی تو یہ کہا کرتے تھے کہ اے علی یہ جو حسین ہے نا اس کی شکل ان کے نانا ابو پہ ہے، آپ پہ نہیں ہے۔ کبھی امام حسن کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ حسن کی شکل جو ہے یہ تو ہو بہو اپنے نانا ابو پہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی شکل مبارک بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عین متشابہ تھی۔ جو میرے نبی کی شہزادی کو دیکھ لیتا سرکار یاد آ جاتے۔ تو بہرحال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑا پیار کرتے۔ ایک دن سیدہ کو کہتے کہ سیدہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں ادھر ہی نہ سو جاؤں۔ وہ عرض کرتی حضور آپ ادھر سو جائیں، مجھے اور کیا چاہیے۔ ایک چارپائی لگا دی جاتی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لیٹتے ہیں اور ایک ہاتھ پہ حضرت امام حسن کو لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ پہ امام حسین کو، اس طرح لیٹے ہوئے۔ اور جب رات کا کچھ حصہ بیت گیا یہ دونوں شہزادے دائیں بائیں لیٹے ہوئے چارپائی پہ، تو جب ان کو بھوک لگی پیاس لگی انہوں نے دودھ مانگا تو ان کی پیاری امی جان اٹھتی ہیں دودھ لینے کے لیے۔ سرکار فرماتے ہیں اے بیٹی فاطمہ تم لیٹی رہو آرام فرماؤ، آج یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاؤں گا۔ مجھے بتائیے کہ کتنی سعادت کتنی خوش بختی ہے ان شہزادوں کی۔ سرکار خود اٹھ کے جہاں دودھ رکھا ہوتا وہ دودھ برتن میں ڈال کے دونوں شہزادوں کو پلاتے، اتنا پیار۔ اور کبھی کبھی سرکار گلی سے گزر رہے ہوتے تو سرکار سیدہ تو نہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کہ گھر سے رونے کی آواز سنتے کہ شہزادے رو رہے ہیں، سرکار گھر میں آ جاتے، کہتے سیدہ ان کو رلایا نہ کرو کیونکہ ان کا رونا مجھے رلا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنا پیار کرتے تھے۔ اور ممبر پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور امام حسین کے رونے کی آواز حجرہ انور سے آ رہی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑ دیا، پہلے گھر گئے، کہا سیدہ یہ کیوں بچہ رو رہا ہے؟ عرض کی کہ حضور اسی کو نماز کے لیے تو تیار کر رہی ہوں، فرمایا اس کا رونا مجھے رلا دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گود میں ہیں، اور اتنے میں حضرت ام الفضل جو سرکار کے پیارے چچا جان حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، ان کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ تشریف لاتی ہیں، سرکار کی چچی ہیں۔ جب دیکھتی ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، سرکار رو رہے ہیں، اور امام حسین سرکار کی گود میں ہیں۔ وہ عرض کرتی ہیں کہ حضور یہ حسین کو گود میں لے کے آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی جبریل آیا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا کہ میری امت اس شہزادے کو شہید کر دے گی، اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ مجھے تو جبریل امین علیہ السلام نے وہ اس مقام کی جہاں پہ انہوں نے شہید ہونا ہے وہاں کی مٹی بھی لا کے دی ہے، تو اے ام الفضل یہ مٹی بھی دیکھ لیں، یہ وہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں یہ میرا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مٹی دکھائی ہے، دی نہیں، اس لیے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ میری چچی ام الفضل کا تو انتقال ہو جانا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ مٹی نہیں دی، بلکہ سیداتنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مٹی دی اور کہا کہ ام سلمہ یہ وہ مٹی ہے جو میرے امام حسین جہاں یہ شہید کیے جائیں گے وہاں کی مٹی ہے، یہ جبریل مجھے دے کے گئے ہیں، یہ سنبھال کے رکھ لینا، جس دن یہ خون میں بدل جائے گی نا سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔
حضرت ام سلمہ آخر وقت تک رہیں۔ وہ سن 60 ہجری کے بعد کا جو واقعہ یہ پیش آیا، اس وقت امام علی مقام اس وقت وہاں پہ ہیں۔ ادھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ریش مبارک میں بھی گرد ہے، بال مبارک بھی گرد آلود ہیں۔ یہ پریشان ہو کے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اس حالت میں، اور وہ مٹی بھی سرکار کے ہاتھ میں ہے۔ سرکار مدینہ مٹی تو نہیں تھی بلکہ شیشی تھی، اس کے اندر خون تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے ام سلمہ، بات دراصل یہ ہے، شہد تو قتل الحسین آنفا، کہ میں ابھی جہاں میرا حسین قتل کر دیا گیا ہے میں وہاں سے آیا ہوں، گویا کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا، اور اتنے بڑے کڑے امتحان سے ان کو میں نے کامیاب کروا دیا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کے اس شیشی کو دیکھا، تو جب دیکھا تو وہ خون میں بدل چکی تھی۔ خواب کی حالت میں جب اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یہ شیشی کے اندر خون ہے، حضور یہ کیسا؟ فرمایا یہ شہیدوں کا خون ہے۔ بات یہ ہے کہ شہیدوں کا خون ایک چھوٹی شیشی میں تو آ نہیں سکتا، لوگوں کو اعتراض تو ہو سکتا ہے۔ یہ خواب کی بات تھی، دکھانا مقصود تھا، بتانا مقصود تھا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ شہید کر دیے گئے، یہ خبر میرے نبی نے دی ہے۔ اور مزے کی بات یہ سیاستہ کی روایت آپ کو عرض کر رہا ہوں، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اپنی جگہ کرتے رہیں، ہمیں کسی کے اعتراض پہ کوئی بات نہیں کرنی۔ بات یہ میں کر رہا ہوں کہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا، اور اس کے بعد جب مٹی کو دیکھا تو مٹی اسی طرح جیسے سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ خون میں بدل جائے گی، وہ مٹی بھی خون میں بدل گئی۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خبر پہلے سے دے دی تھی کہ ام سلمہ اس وقت تک موجود ہوں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب کبھی امتحان گاہ میں کسی شہزادے کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے نا، ان کے خانوادے کا، تو ان کی روح وہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں، کسی کا دل مانے تسلیم کر لے، نہ دل مانے نہ تسلیم کرے، سچی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ عالم برزخ کے لوگوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر انہیں اللہ نے یہ طاقت دی وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح روایات موجود ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پرندے بھی میتوں کو دیکھ لیتے ہیں، وہ باتیں کیا کرتی ہیں، کہتی کیا ہیں۔ لیکن ایسے صحابہ بھی تھے جو قبر پہ بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے، جو جواب ملتا دوسرے لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں کہ میدان کرب و بلا میں میرے امام علی مقام امام حسین کے ساتھ آپ کے 8 بھائی اور بھی تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 8 بھائی کون سے؟ میں آپ کو ان کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیداتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، مولا علی شیر خدا نے سب سے پہلا نکاح حضرت امامہ کے ساتھ کیا، اس کے بعد یکے بعد دیگر ام البنین سے بھی نکاح کیا، اور دیگر بہت ساری عورتوں سے نکاح کیے، یکے بعد دیگر نکاح کرتے رہے۔ ایک وقت میں 4 شہزادیاں تو آپ اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں، 4 عورتیں۔ تو مولا علی شیر خدا نے بھی ایک وقت میں اتنی خواتین کے ساتھ نکاح کیا، 4 خواتین کے ساتھ۔ پھر ان کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوا تو اور شادی کر لی۔ گویا کہ آپ کے جو روایات میں آتے ہیں، جو مستند روایت ہے، 18 بیٹے ہیں مولا علی شیر خدا کے، 18 بیٹے۔ ان 18 بیٹوں میں سے 8 بیٹے کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ اور یاد رکھیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو پہلے بیٹے ہیں جو ان کے وطن سے تھے امامہ کے، ان کا نام ہے جعفر ابن علی، وہ بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھتے ہیں تو 3 ایسے نام ہیں جو خلفائے راشدین کے نام ہیں۔ حضرت ابو بکر کے نام پہ آپ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا، پھر حضرت عمر بن خطاب کے نام پہ ایک بیٹے کا نام رکھا، پھر عثمان غنی کے نام پہ ایک بیٹے کا نام رکھا۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں شہزادے مولا علی شیر خدا کے، یہ بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ پھر ایک بیٹے ہیں عبید اللہ، پھر ایک بیٹے ہیں عبداللہ۔ یہ سارے کے سارے مل کے 8 بنتے ہیں، 9ویں امام حسین بنتے ہیں۔ تو یہ سارے وہاں شہید ہوئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں امام علی مقام کے اپنے 2 لخت جگر، وہ بھی میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ اور سب کا تینوں کا نام، 3 بیٹے ٹوٹل ہیں، تینوں کا نام آپ نے اپنے باپ کے نام پہ علی رکھا۔ تو جب لوگوں نے عرض کی حضور ہر بیٹے کا نام علی رکھ رہے ہیں، اپنے باپ کے نام سے اتنی آپ کو مناسبت ہے، محبت ہے، تو یاد رکھیں پکاریں گے کیسے؟ کہا یہ چھوٹا علی اصغر ہے، بڑا علی اوسط ہے، اس سے بڑا علی اکبر ہے۔ علی اکبر اور علی اصغر یہ دونوں شہید ہوئے ہیں۔
علی اوسط امام زین العابدین کو کہتے ہیں، ان سے پھر آگے نسل چلی ہے۔ امام زین العابدین کے بعد پھر امام جعفر صادق ہیں، امام باقر ہیں، یہ سارے امام علی نقی ہیں، امام تقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، یہاں تک کہ امام مہدی تک جو 12ویں امام ہیں انہوں نے ابھی دنیا میں تشریف لانا ہے۔ ان کی خبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاستہ کی روایات میں موجود ہے، سرکار نے عطا کی تھی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بلکہ 3 میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسن، ان کے 3 شہزادے بھی اسی کرب و بلا میں شہید ہوئے، یعنی بھتیجے ہیں، چچا پہ جان قربان کی ہے، چچا کی خاطر جان قربان کی ہے۔ یہ ٹوٹل 21 افراد بنتے جو اہل بیت کے افراد تھے، باقی 51 افراد وہ تھے جو صحابہ یا ان کے اولادیں تھیں، یہ سارے میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے۔ یاد رکھیے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو طے شدہ تھا، یہ اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے خبر دیتے رہے کہ میرے شہزادے کو اس طرح میری امت شہید کر دے گی۔ ایک دن مروان بھی بیٹھا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، مروان بیٹھا ہے، مروان کے ساتھ حضرت سیداتنا ابو ہریرہ بات کر رہے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں دی ہوئی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ مروان تجھے میں بتاؤں کہ اس شہزادے کو کس نے شہید کرنا ہے؟ مجھے میرے نبی نے اس کا نام بھی بتایا، اس کے باپ کا نام بھی بتایا، وہ جگہ بھی بتائی، اور دیگر صحابہ کے جو بیٹے ہوں گے، جو صحابہ کے بیٹے اس میدان کرب و بلا میں اس شہزادے کی مخالفت میں ہوں گے، میرے نبی نے وہ بھی بتائے ہیں۔ میں چاہوں تو نام بھی بتا دوں، مگر مجھے پتہ ہے کہ نام کسی کو برداشت نہیں ہوں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں لگتے رشتے میں، حضرت سعد بن ابی وقاص کا ایک بیٹا عبداللہ، وہ بھی امام علی مقام کی مخالفت میں تھا، اور یاد رکھیں کہ صحابی رسول کا بیٹا ہے، مخالفت میں تھا، اور کیفیت کیا ہے، رے کی حکومت کا لالچ دیا عبداللہ کو، اور لالچ کی بنا پہ وہ یزید کا ساتھی بنا۔ مجھے بتائیے کہ باپ تو اتنا نیک، سرکار کے ساتھ رشتہ بھی اتنا قریبی، مگر اولاد کیسی؟ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ میری اولاد نے کل کیا کرنا ہے۔ اسی طرح جو شمر تھا جس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی ذی الجوشن، یہ ان کا بیٹا تھا۔ اب صحابی رسول کا بیٹا ہے شمر، مگر کام کیسا کیا؟ سچی بات ہے، دنیا میں آج تک وہ بدنام زمانہ ہوا، مگر یاد رکھنا کہ کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالا جائے گا۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اگر اولاد راہ سے پھسل جائے، کسی اور طرف چلی جائے، اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ کو چاہیے کہ ان کی تربیت اچھی کریں، اگر تربیت اچھی کریں تو پھر ماں باپ پہ کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ماں باپ نے اگر تربیت اچھی نہیں کی تو ان کی بھی پکڑ قیامت کے دن ہوگی۔ میں نے تو ایک روایت پڑھی، آخری روایت عرض کر رہا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بیان کرنے والے فقیہ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ابو لیث سمرقندی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میدان محشر ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی اولاد اس کے خلاف گواہی دے گی، اس کے بیٹے کھڑے ہوں گے، اس کی بیٹیاں کھڑی ہوں گی، وہ گواہی دیں گے کہ مالک مولا ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہمارے باپ کا ہے، یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، اگر سود کا پیسہ لے کے آیا، چوری کا پیسہ لے کے آیا، ڈکیتی کا پیسہ لے کے آیا، یہ لے کے آیا، ہمیں معلوم نہیں تھا، لہٰذا ہمیں سزا نہ دی جائے، اس کو سزا دی جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے باپ کو اتنا مارا جائے گا، سب کے سامنے اتنی پٹائی ہوگی کہ اس کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو جائے گا۔ یہ میدان محشر میں ہوگا قیامت کے دن۔ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی سزا تو سب کے سامنے وہاں ملے گی، ابھی دوزخ میں اس نے جلنا وہ الگ ہے۔ تو لہٰذا ابھی سے کوشش کریں اپنی اولاد کو نیک بنانے کی طرف ہم گامزن ہوں، رزق حلال کھلائیں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے، تو تبھی یہ اولاد ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، ورنہ یہی اولاد ہماری مخالفت میں بیان دے گی۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں امام علی مقام کے ساتھ والہانہ محبت عقیدت کی توفیق دے، اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے والا جذبہ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا فرمائیں۔